السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم مہناز۔ آج یہ ہمارے پروگرام ان کا تعلق صحافت سے ہے، جرنلزم سے ہے، اور بہت ہی سینئر اور بہت ہی منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے ٹائم نکالا۔ جی کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں نے کہا وحید عباسی صاحب اس ٹائم ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے صحافت پہ، جو صحافت پہ زوال آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم عباسی صاحب، کہ جب آپ نے صحافت شروع کی اور اب کی صحافت میں کیا فرق؟ نوٹس بورڈ ہوتا تھا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھا ہوتا تھا کہ اسائنمنٹ یہ اسائنمنٹ ہے، بس رپورٹر اپنی اسائنمنٹ نوٹ کرتا تھا اور چلا جاتا تھا، اور جا کے جو ہے نا وہ اسائنمنٹ مکمل کرنے کے بعد پھر ہم لوگ فکس ڈھونڈا کرتے تھے کہاں سے فکس کرنی ہے، تو ہم ادارے میں فکس کر دیا کرتے تھے، جا کے جمع کرایا کرتے تھے۔ پھر اس میں ایک لمبا پروسیس تھا، اب وہ پروسیس رہا نہیں، اب تو جدت آ گئی ہے۔ کاپی پیسٹر ہوا کرتا تھا، بہت سارے کام ہوا کرتے تھے، مینول کام ہوتا تھا، اب تو کمپیوٹرائز سارا کام ہے، ان پیج ہر جگہ موجود ہے۔ ایون پریس کلب نے بھی بہت ذرا جو وہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں، ایک IT روم بنا ہوا ہے، آرام سے جرنلسٹ آتا ہے، اپنی خبر جو ہے وہ ٹائپ کرتا ہے اور ای میل کر دیتا ہے اپنے ادارے کو۔ ایکچولی بھائی صاحب یہ میں بتائیں کہ پریس کلب کا جو پریس کلب ہمارا گھر ہے، ہمیں اس پریس کلب کو کس پرپس کے لیے یوز کرنا چاہیے، اور اب جو اس ٹائم جو سیاست چل رہی ہے پریس کلب میں یا صحافیوں میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے پریس کلب کو کلب ہی سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس کو اتھارٹی نہیں بنائی جائے تو اچھا ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک اتھارٹی بنا لیا ہے۔ کلب میں جو ہے ساری جرنلسٹ پینل نے دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو نظر آتی ہیں۔ ملوڈی میں ایک کمرہ تھا جس میں سارے بیٹھا کرتے تھے، آج اتنے کنالوں پہ جو ہے وہ ایک پوش ایریا میں پریس کلب ہے، اس کی ایک بلڈنگ ہے۔ اور پچھلے 3-4 سال سے جس طرح سے جب سے شکیل انجم صاحب تشریف لائے ہیں اور پریزیڈنٹ بنے تھے فرسٹ، انہوں نے جتنی محنت کی ہے اور پریس کلب کو اتنی رونق دی ہے انہوں نے۔ ایون کیفیٹیریا میں وقت یہ تھا کہ جب شہریار صاحب ہوتے تھے تو کوئی اچھا انتظام نہیں ہوتا تھا، چوہے دوڑ رہے ہوتے تھے، میں خود بھی پریس کلب نہیں آتا تھا۔ تو ابھی تو سب کو ہم لوگ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے پریس کلب میں آ کے کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہو کسی بھی 7 سٹار سے کوئی کم نہیں ہے کھانا وہاں۔ بھائی صاحب، جس طرح بھی آپ نے عرض کیا، شکیل انجم صاحب ہو گئے، افضل بٹ صاحب ہو گئے، طارق چودھری صاحب ہو گئے، فاروق فیصل صاحب ہو گئے، پھر ابھی جو IT کا جو سسٹم چینج ہوا ہے، رانا کوثر صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، IT پنڈی کو بھی اچھا بنایا، کمپیوٹر دیے، اسلام آباد پریس کلب میں بھی کمپیوٹر دیے۔ جو ابھی جو ٹائم چل رہا ہے سر، بہت صحافت میں جو صحافی ہیں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ کرپٹ ہے، جس طرح بھی پلاٹوں کا سلسلہ شروع ہے، بہت سرگرمی، مطلب سیاسی بہت سرگرمی ہے۔ کیا صحافیوں کو ایسا کرنا چاہیے، ایک دوسرے پہ تہمت لگانی چاہیے؟ ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جس شعبے سے تعلق ہے ہمارا، وہ ایک جرنلسٹ جو ہے نا وہ معاشرے میں بڑی عزت مقام رکھتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے افضل بٹ صاحب کا، طارق چودھری صاحب کا، فاروق فیصل خان کا، مشتاق مہناز صاحب کا، اگر نام نہ لیا جائے تو وہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ان لوگوں نے بنیاد رکھی جرنلسٹ پینل کی، اور آج جرنلسٹ پینل نے جو کر دکھایا ہے صحافیوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ پہلے کوئی کر پایا ہے نہ آئندہ کو کر کے دے سکتا ہے۔ پریس کلب کی بلڈنگ آپ کے سامنے ہے، میڈیا ٹاؤن آپ کے سامنے ہے، پریس کلب میں جو آسائشیں جرنلسٹ پینل نے دی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی نے کچھ کام کیا ہو تو وہ، اور کسی کے کریڈٹ میں ہو تو وہ آ کے بتائے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ جو جرنلسٹ پینل نے کام کیا ہے، جو اس کے لیڈران نے کام کیا ہے، اور جس طرح سے کام کیا اور عزت مقام دیا ہے، اور جس طرح کے تنظیم کا ساتھ دیا ہے، جیسے RAUJ ہے، PFUJ ہے، اور ہمیشہ سے جہاں بھی جرنلسٹ کو پرابلم ہوئی ہے، سب سے پہلے افضل بٹ گروپ وہاں پہ پہنچا ہے۔ لیکن جو ہم جیسے جرنلسٹ ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے چولہے بند پڑے ہوئے ہیں ان مالکان کی وجہ سے۔
اس پہ افضل بٹ صاحب نے بھی بہت سارے پروٹیسٹ کیے، صحافیوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، صحافیوں کے پیچھے بھاگتے میڈیا ورکر کا ادارے سے نکالنے کا، تو بہت سارے پورے پاکستان میں بہت سارے جرنلسٹوں کو ادارے سے نکال دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی صفاقی سے کام لیا جا رہا ہے اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ جرنلسٹ پہلے ہی پسا ہوا ہے، اور اس کا چولہا جو ہے نا وہ تھوڑا بہت جو جل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا گیا ہے۔ یہ حکومت وقت کا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں حکومت وقت اور مالکان مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ چھوٹی سی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم بھائی صاحب سے بات کریں گے، صحافت پہ ہی بات کریں گے۔ آگے 30 تاریخ کو ہم لوگ وہ پلاٹ، وہ جگہ دیکھنے جا رہے ہیں جہاں کے لیے بٹ صاحب نے کہا۔ بٹ صاحب ایک بہت ہی نفیس آدمی ہیں اور بہت ہی گریٹ لیڈر ہیں، اور پرسنلی میں ان کو لائک بھی کرتا ہوں، اس لیے لائک کرتا ہوں کہ ہانسٹ ہیں، اور بائی نیم ہر صحافی کو وہ جانتے ہیں، وہ ہر بندے کی عزت کرتے ہیں، نیچے بھی وہ بیٹھ جاتے ہیں، کدھر بھی وہ جا کے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے لیڈر پن۔ جی بریک کے بعد ہم بھائی صاحب سے پھر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی جو گیٹ کے باہر صحافت ہے، جو صحافی ہیں، جو اندر کے صحافی ہیں، باہر کے صحافی اندر کے صحافیوں کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، یہ جو میسج ہے میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ جو میسج ہے تو میرا خیال ہے کہ اچھا میسج نہیں ہے، اور اچھا میسج کنوے نہیں ہو رہا، صرف صحافت ہی بدنام ہو رہی ہے۔ ایسی چیزوں کو روکنا۔ سیاست کا اور صحافت کا تعلق ہے۔ اب جرنلسٹوں کی جو سیاست ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی سوشل میڈیا پہ جس طرح کی پوسٹیں دیکھتا ہوں، جس طرح کی تحریر دیکھتا ہوں، مجھے خود شرم آتی ہے کہ یہ کیا لکھا جا رہا ہے، اتنے سینئر جرنلسٹ ہو کے اور اس طرح سے کام کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سیاست کرو، سیاست تو خدمت کا نام ہے، اور خدمت جس نے کی ہے یقیناً سب کو معلوم ہے کس نے کیا خدمت کی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط ہے، اور جس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب ابھی 30 تاریخ کو ہم سب جو صحافی ہیں، جو بٹ صاحب نے زمین کا کہا، ہم ان کو دیکھنے جا رہے ہیں، فیملیز آ رہی ہیں، اور جو الزامات لگا رہے ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ان کو بھی انوائٹ کیا جائے، وہ بھی ساتھ آئیں، جو الزام لگا رہے ہیں، جو کرپشن کی بات کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ حالانکہ بٹ صاحب نے پریس کانفرنس میں، جب کونسل پریس کانفرنس ہوئی تھی کونسل باڈی کی، اس میں بہت کلیئر کر دیا تھا، آپ بھی اس میں موجود تھے، تو آپ ایک چھوٹا سا میسج کنوے کر دیں ان صحافیوں کے لیے جو الزامات لگا رہے ہیں ایک دوسرے پہ۔ دیکھیے ان کو تو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے، الزام لگانے والا تو الزام لگاتے ہی رہتا ہے، زیادہ اس کا اپنا موٹیو ہے، اور اپنے موٹیو کے تحت وہ چلتا ہے۔ جنرل کونسل کا اجلاس جب تھا تو اس میں آئی واز دیئر، اور مطیع اللہ جان نے کھڑے ہو کے سوال کیا تھا، اور افضل بٹ صاحب نے بھی بات کی تھی کہ پورا جتنے بھی حال میں بھرا ہوا تھا، جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی سوال کریں گے میڈیا انکلیو کے حوالے سے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایون مطیع اللہ جان صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ جتنے بھی آپ نے سوال کرنے ہیں، جتنے بھی کلیریفیکیشن آپ کو چاہیے، اور اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ اور افضل بٹ صاحب نے خود کو پیش کیا تھا، اور جتنے بھی انہوں نے سوال کیے تھے ان کا خوش اسلوبی سے انہوں نے اس کا جواب دیا۔ جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں اتھارٹی آلریڈی موجود ہے، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس کو RDA کہتے ہیں، اس کے اندر فائل موجود ہے، ہر کوئی وہاں جا کے چیک کر سکتا ہے کہ کیا کیا سٹیٹس ہے اس کا، کیا معاملات ہیں۔ تو وہ سارا کچھ کلیئر ہو چکا ہے۔ کل اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے، دعوت دی گئی ہے کہ جو میڈیا انکلیو کے لیے جگہ جو ہے وہ جو کہ ارینج کی گئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے دعوت دی گئی ہے، وہاں لنچ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ میں خود بھی جاؤں گا۔ اچھا بس صاحب، آپ شعر بہت اچھے پڑھتے ہیں، بہت اچھے شعر میں دیکھتا ہوں، آپ کے بڑے خوبصورت خوبصورت شعر ہوتے ہیں، آج کوئی شعر سنائیں ہمیں اچھا سا۔ بے خواب زندگی کا پرستار کون تھا،
بے خواب زندگی کا پرستار کون تھا، اتنی اداس رات میں بیدار کون تھا، کس کو یہ خبر تھی کہ محبت میں کیا ہوا، کس کو یہ خبر تھی کہ محبت میں کیا ہوا، ہم اس پہ لڑ رہے تھے وفادار کون تھا، اور 100 کشتیاں جلا کر چلے ساحلوں سے ہم، 100 کشتیاں جلا کر چلے ساحلوں سے ہم، اب تم کو کیا بتائیں کہ اس پار کون تھا، یہ تو وقت بھی شاید کہ فیصلہ نہ کر سکے، یہ تو وقت بھی شاید کہ فیصلہ نہ کر سکے، سچ کون بولتا تھا، اداکار کون تھا، اور بے خواب زندگی کا پرستار کون تھا، اتنی اداس رات میں بیدار کون تھا۔ بہت شکریہ جی نیکسٹ ویک ایک ایسی ہی نئی اچھی شخصیت کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔